بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دو چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا اور بات کرتے وقت آپ کا لہجہ دھیما ہونا چاہیے۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ نہار منہ روزانہ کھجور کے 2 دانے کھانے سے معدہ ہمیشہ فٹ رہے گا اور معدہ توانا رہے گا۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگائیں اور منہ کو کھلا چھوڑ دیں۔ مواد نکل جائے گا اور درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر اپنی عمر میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ رات کو نیم گرم پانی کے گھونٹ بھر کر سونے سے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی اور نیند جلدی آ جائے گی۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے بہت مفید ہے۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کرواؤ۔ اگر بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھاؤ، انگور کھاؤ اور سیب کھاؤ۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھاؤ، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھائیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ اگر بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لی جائے تو مچھروں کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ ناظرین، کچی روٹی کھانے سے گریز کرو ورنہ پیٹ میں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ نہار منہ پھانک لو، دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا، کوئی بات نہیں بھولے گی۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے رہتے ہیں وہ بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔ ایسی عورت جو موٹاپے کا شکار ہے، پیٹ باہر نکل آیا ہو، یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ لہسن اور ادرک کو خشک کر کے ہم وزن پیس لے اور ان کو چنے کے برابر گولیاں بنا کر رکھے اور 1 گولی نہار منہ روزانہ لے۔ کچھ عرصے کے استعمال سے موٹاپے سے نجات مل جائے گی، بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ بھر لیے جائیں تو 100 سال تک آپ کے معدے کے اندر گندگی جمع نہیں ہوگی۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے تو جب کھانا کھاؤ اس کے فوراً بعد 1 کھجور کھا لیا کرو۔ شام کے وقت گرما کھا لیا کرو، آپ کا جگر اور صحت بہترین ہو جائے گی۔ زیادہ سوچنے اور زیادہ ٹینشن لینے سے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں آ جاتی ہیں۔ زیادہ قبض رہنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ بالوں میں کنڈیشنر زیادہ استعمال کرنے سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت کمرے میں روم سپرے کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مرچ مسالے زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو بواسیر کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ روزانہ نہانے سے صحت ہمیشہ اچھی رہتی ہے۔ بچوں کے سامنے کپڑے بالکل بھی مت تبدیل کیا کرو، اس سے بچوں سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ ہچکیاں نہ رک رہی ہوں تو جب ہچکی آئے فوراً نمک والا پانی پی لو۔ قبض کے دوران کبھی بھی کیلا نہ کھاؤ،
ورنہ پخانہ سخت ہو جائے گا اور قبض بڑھ جائے گی۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب میں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بھینس کا پہلا دودھ پینے سے انسان کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اور 10 سال تک پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ صبح نہار پیٹ تھوڑی دیر کسی چیز سے لٹک جایا کرو، اس سے جتنا مرضی چل لو پاؤں نہیں تھکیں گے۔ پخانہ زور لگا کر نہ کیا کرو، مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ لوہے کے برتن میں دودھ پینے سے بچا کرو، ہاضمہ بگڑ جائے گا۔ جب پسینہ زیادہ آ رہا ہو تو زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پیو، ورنہ گلے کا کینسر ہو جائے گا۔ زیادہ چاول کھاؤ گے تو جگر خون بنانا کم کر دے گا۔ جوؤں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ادرک کو پیس کر سر میں ڈال دو، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ زیادہ نیند بھی یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ گاجر کے پتے چبانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سرما لگانے سے قبل آنکھوں کو تیزی سے چپکاؤ، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ روٹی کھانے سے قبل ایک الائچی چبا لی جائے تو روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ معدے کے مریض افراد ہمیشہ گوشت، کھٹی چیز اور مٹھائی سے پرہیز کریں۔ سیب کھانے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ چائے پینے سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ بیر کھانے سے خون صاف ہوتا ہے اور چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ گڑ والی چائے پی لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، سالن میں اگر 2 چٹکی سونف شامل کر دی جائے تو کھانا خوشبودار ہو جاتا ہے۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سو لیں، عقل بڑھ جاتی ہے۔ جو بچہ دن کی بجائے رات کے وقت پیدا ہوتا ہے وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ گرم پانی سے چہرے کو دھو لینے سے چہرے کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ دانتوں پر لیموں کا رس مسل لو، دانت مضبوط اور صاف ہو جاتے ہیں۔ گلاب کے پھول چہرے پر مل دینے سے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ سیب کا رس دودھ میں ملا کر پی لیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح نکھر جائے گا۔ رات کے وقت بادام کے 3 دانے شہد میں ڈبو کر کھا لیں تو عقل بڑھتی ہے۔ جس عورت کے پیٹ میں درد اٹھ جائے وہ سونف کا استعمال کرے۔ اگر حیض رکنے کے بعد پیٹ بڑھ جائے تو کھیرے کا استعمال کریں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال کریں۔ جو عورت کم بولتی ہے ایسی عورت دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ زیادہ سنورنے والی عورت مغرور ہوتی ہے۔ والدین کے جھگڑے زیادہ دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ صبح کے وقت روزانہ واک کرنے سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی اور جسم ساری بیماریوں سے پاک رہے گا۔ پھٹکری کا پانی چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ خوشبو بینائی کی کمی دور کرنے میں مفید ہے اور اچھی خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے۔ جسم میں الرجی بڑھ جائے تو نیم گرم پانی پی لو اور نیم گرم پانی سے نہا لو۔ زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہو سکتا ہے۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ 1 ٹماٹر کھا لے اس کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوں گے۔ آیت الکرسی 41 بار پڑھنے سے معالج کی دوا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ جن لوگوں کا دل بار بار خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے وہ الائچی چباتے رہا کریں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ روزانہ نہار پیٹ اجوا کھجور کھانے سے یہ جگر اور پیٹ کے کینسر کو روکنے میں مفید چیز ہے۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں
بہت زیادہ گرم چیز کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے بعد پانی استعمال کرنا، باہر کے کھانے زیادہ کھانا اور تکیہ لگا کر کھانا پینا۔ آٹا گوندتے وقت درود شریف کا ورد کیا کرو، پھر دیکھنا کیسے تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر کپڑے دھوتے وقت پانی میں نمک ڈال دیا جائے تو کپڑوں میں چمک آ جائے گی۔ زیادہ سوچنے سے بھی سر کا درد ہوگا اور جسمانی تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا یا کھانے کی خواہش کم ہو جائے گی۔ دوپہر کے وقت صرف آدھے گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے ہمیشہ تحفظ رکھتی ہے۔ شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کے بعد اول آخر درود پاک اور 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ جلدی کام ہو جائے گا۔ آپ جتنے خوش رہیں گے آپ کو اتنی ہی نیند کی کم ضرورت پیش آئے گی۔ اگر آپ اپنا مقصد اور اپنا ارادہ وقت سے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیں تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی اور شاید وہ کام بھی پورا نہ ہو۔ جس گھر میں فاسٹ فوڈ کی بجائے پھلوں اور تازہ روٹی کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اس گھر میں کبھی بیماریاں نہیں آتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بوڑھے ہو جانے کے باوجود بھی طاقت میں کمی نہ آئے تو گھر میں مٹی کے برتن لے آؤ۔ لکڑی کے فرنیچر پر اگر کیڑا لگ جائے تو ڈیزل لگانے سے کیڑا فوری مر جاتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پی لیا کرو۔ جن عورتوں کے بال گرنے لگے وہ پیاز کے رس میں آملہ اور ریٹھا ملا کر سر پر لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور خشکی بھی نہیں ہوگی۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو تو یہ بھی رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کیا کرو ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جائے گی اور یادداشت کمزور ہوگی۔ صبح کے وقت تھوڑا سا زیتون کا آئل کھا لو، کبھی گردوں کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ رزق کی تنگی کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہو تو دسترخوان پر جو بھی روٹی کا ٹکڑا گرا ہو اس کو اٹھا کر فوراً کھا لے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو جائے گا۔ سچائی ہر لحاظ سے کامیابی کا سبب ہے اور جھوٹ رسوائی کا سبب ہے۔ سچائی انسان کا جمال اور نفسانی خواہشات شیطان کے جال ہیں۔ آپ کے جوتے ہی وہ پہلی چیز ہیں جس کو لوگ دیکھتے ہیں اور نوٹس کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنا کرو۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری زیادہ تیز ہو جاتی ہے؟ کھجور کھانے سے کمر کی مضبوطی ہو جاتی ہے، دل اور دماغ کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ چقندر چکنائی کو بدن سے دور کرتا ہے اور جلد کو تازگی فراہم کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کسی کو صرف 2 یا 3 لفظوں کے اندر جواب دے دیتے ہیں وہ لوگ بہت ذہین اور عقل مند ہوتے ہیں؟ صبح سویرے اٹھ کر
اپنے ہاتھوں کو پاؤں تک چھو لے جائیں، اسی حالت میں 5 منٹ تک رکھیں۔ اگر رات کو ایک کیلا کھا لیں تو آپ کو سونے کے دوران پیشاب کی تنگی نہیں ہوگی۔ جھوٹی قسمیں کھانے سے انسان کے گھر میں ویرانی آ جاتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں گاجر کے جوس کا استعمال کریں، بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ جن لوگوں کو باتیں بھول جانے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھایا کریں، کبھی کوئی بات نہیں بھولے گی۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ خون صاف رکھنا چاہتے ہو تو نیم کے تازہ پتے پانی میں بھگو کر رکھ لیں اور صبح نہار منہ روزانہ پئیں، خون صاف ہو جائے گا۔ سائیکل کی سواری کرنے والے افراد کے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا۔ آم کے پتے کی خوشبو سونگھنے سے نکسیر کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ بیر کھانے سے گردے کی پتھری نہیں بنے گی۔ مصری کھانے سے بال کمزور نہیں ہوں گے۔ گرم کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھا لیا کرو، گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ جو انسان دودھ میں سونف ڈال کر پیتا ہے اس کی عقل کبھی اس کو دھوکہ نہیں دے گی۔ جو دودھ میں السی کا دانہ شامل کر کے پیتا ہے اس کی نظر الو سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی۔ گرم گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ داغ دھبے پڑ جائیں گے۔ آنکھیں پیلی نظر آنے لگے تو دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی جاؤ، آنکھیں سفید ہو جائیں گی۔ پیشاب پیلا زرد آنے لگے تو پانی میں تھوڑا سا عرق گلاب ڈالو اور پی لو، پیشاب سفید آئے گا۔ کچی گوبھی کھانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ گوبھی دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے۔ سونے سے قبل کشمش کھا لینے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ جو والدین اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے تنگ آ گئے ہیں ان کے لیے لاجواب روحانی علاج۔ سورہ کوثر شریف 500 مرتبہ روزانہ پڑھ کر چینی پر دم کرتے جائیں۔ یہ عمل 11 دن کریں۔ 11ویں دن کے بعد یہ چینی کسی میٹھی چیز یا شربت میں گھول کر بچے کو پلا دیں۔ انشاءاللہ بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ 1 کپ روزانہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ 1 لیمو روزانہ کھا لینے سے بدن میں چربی پیدا نہیں ہوتی۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ 8 دانے انجیر کے کھائیں، موٹے ہو جائیں گے۔ نمکین پانی پینے سے دمہ کی بیماری دور رہتی ہے۔ چہرہ اور ہاتھ گورے کرنے ہیں تو دودھ میں ہلدی ڈال کر چہرے اور ہاتھوں پر مل لو۔ حمل کے دوران اگر زیادہ تکلیف رہتی ہے تو سرسوں کے تیل سے پاؤں کی انگلیوں کی مالش کریں۔ حاملہ عورت زیادہ سے زیادہ کدو کھا لیا کرے۔ اس سے پیدا ہونے والا بچہ بیٹا پیدا ہوگا۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو پودینے کے پتے کثرت سے چباتے رہا کرو۔ بکری کا دودھ پی لینے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ شہد کو زبان کے نیچے رکھ لیا کرو، اس سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ زکام کے دوران دودھ استعمال کرنے سے گریز کرو ورنہ زکام میں اضافہ ہو جائے گا۔ کولیسٹرول کم کرنا ہے تو دوپہر میں 1 مٹھی بھر چنے کا استعمال کریں۔ جو لوگ روٹی کھانے سے پہلے پانی پی لیتے ہیں جان لو وہ لوگ لمبی عمر پاتے ہیں۔ آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرنا ہے تو سفید زیرہ کھا لیا کرو۔ پٹھے مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پالک اور میتھی کو ملا کر کھایا کرو۔ پتھر کی طرح پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ بدن میں خون کی روانی بہتر بنانی ہے
تو دار چینی کو شکر کے ساتھ کھانا شروع کر دو۔ پیشاب میں زیادہ پیلا پن آنے لگے تو لیمو والا پانی پینا شروع کر دو۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، بینائی کو طاقت مل جائے گی۔ مصری کھانے سے بال کمزور نہیں ہوتے۔ سبز سیب کھانے سے پتے کا درد نہیں ہوتا۔ املی کا پانی پی لو، بدن پتلا ہو جائے گا، چہرے سے کیل مہاسے صاف ہو جائیں گے۔ اگر کان بہتا ہو تو سفید پیاز کا پانی اور سرسوں کا تیل ملا کر کان میں چند قطرے ڈال لیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ رزق کی تنگی ہو تو حاملہ بکری ڈھونڈ لاؤ، آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ شلجم کا رس پینے سے جوانی جلدی آتی ہے۔ کچے ناریل کا رس پی لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہر کسی کو پسند آنے کے لیے تمہارا سچا ہونا نہیں بلکہ تمہارا منافق ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ زیتون کا تیل استعمال کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ جو عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں وہ گرم چیزیں کم کھایا کریں۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ روزانہ پانی کو ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوتے وقت نیم گرم پانی پینے سے معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ ناظرین، پرندے میں پیدا ہونے والے جانوروں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ صبح طلوع آفتاب کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی مت بھولنا: اللہ پاک کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ لیمو اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن میں کمی ہو جاتی ہے۔ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی دیتے ہیں۔ ایک بچے سے بھی وعدہ کرو تو اس سے پورا کرو۔ ناظرین، ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، نشان دور ہو جائیں گے۔ چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگایا کریں۔ جن کو مردانہ کمزوری ہو وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھا لیا کریں۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو۔ یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ موٹی عورت صبح اٹھ کر لیمو کا رس اور شکر پانی میں ملا کر پی لیا کرے، ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ جس گھر میں صبح جلدی صفائی ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ رزق سے مالا مال رہتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ جو لوگ آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ حرام جانور گھر میں رکھنے سے آپ کے رزق میں کمی آئے گی۔ رات کے وقت چائے پینا چھوڑ دو، ورنہ پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا اور جوڑوں ہڈیوں کے درد میں اضافہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ اپنی آنکھوں کو ساری زندگی بہترین رکھنا ہے تو سونے سے پہلے پاؤں کی تیل سے مالش کر کے سویا کریں۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ پوری زندگی جوان رہے گا۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا فائدہ مند ہے۔ جب عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے وہ لوگوں کے لیے تفریح کی چیز بن جاتی ہے۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو کہ جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ سفید آٹا کم کھایا کرو، معدے کے مسئلے زیادہ اس سے ہوتے ہیں، بلکہ انتوں کی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں۔ وعدہ صرف اس وقت کریں جب آپ کے اندر اسے پورا کرنے کی صلاحیت موجود